إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا من كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبرائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، آج جو میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 10 کو پڑھا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صاف صاف اور صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو ہم نے پچھلے بار ہم نے یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے بعد ہمیں یوں نہیں چھوڑ دیا ہے، ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری اٹھایا ہے، اللہ نے یہ خود پر یہ ذمہ داری لیا ہے کہ وہ ہمیں صحیح اور غلط کا پہچان بتا دے تاکہ ہم اپنے زندگی کو صحیح طریقے سے بسر کر پائیں۔ اس کے بعد ہے کہ اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راست پر لگا دیتا، مطلب اللہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو، یعنی جتنے بھی ہیومن بینگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں اس ارتھ میں، اس زمین میں جتنے بھی انسان ہیں، سب کو سیدھی راہ پر لگا دیتا اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی کافر نہیں رہتا، کوئی بھی اللہ کو نہیں ماننے والا اس دھرتی پہ رہتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اللہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ سب کوئی اللہ پر بلیو کرے؟ یہ سوال ہے۔
اور نان مسلم اسی آیات کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ خود نہیں چاہتا کہ سب کو اللہ راست پر لگا دے. مطلب اللہ خود نہیں چاہتا کہ سب کوئی مسلمان بن جائے. اب اس کو ہم لوگ کیسے سمجھیں گے؟ اس کو ایسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انسانوں کو اللہ اگر چوائس نہیں دیتے، اگر انسانوں کو اللہ خود چوائس نہیں دیتے کہ تو جب اللہ نے کہا نا کہ اللہ سیدھی اور ٹیڑھی راہ تمہارے لیے بیان کر دیا ہے، اب انسانی کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کے اوپر یہ نربھر کرتا ہے کہ وہ صحیح راستہ چنے یا غلط راستہ چنے. لیٹ سپوز کہ اگر انسان کو کوئی بھی چوائس نہیں دیا جاتا اور اللہ اگر اس کو صرف صحیح راہ دکھا دیتے، تو ذرا تھنک اباؤٹ دیٹ کہ جنت اور جہنم بنانے کا کیا فائدہ ہوگا. ارے یہ زمین بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ آسمان زمین یہ کیوں بنایا گیا کہ ہمیں اللہ ٹیسٹ کر لے. کہ اللہ سورہ ملک میں کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت اور حیات یعنی موت اور زندگی کو اس لیے یہ بنایا ہے تاکہ وہ ہمیں جانچ کر لے کہ ہم میں سے کون اچھا اعمال کرنے والا. تو مین بات ہے کہ اگر اللہ ہمیں چوائس نہیں دیتے تو ہم سب صحیح راستوں میں چل جاتے. تو اس دنیا کا ٹیسٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو جاتا. لیٹس سپوز ایک کلاس روم کا ہم لوگ مثال لیتے ہیں. ایک کلاس روم میں بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا امتحان ہے اور امتحان میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ پڑھو چاہے نہیں پڑھو آپ کو پاس کر دیا جائے گا، تو کیا کوئی بچہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا، کیونکہ ان کو فری میں پاس کر دیا جائے گا. اس کا ٹیسٹ ہوا ہی نہیں. اس کا مطلب ہمیں چوائس یعنی اللہ نے یہ دنیا بنایا ہے جیسے ہم کلاس روم میں جیسے ہم کلاس میں فرسٹ کرنے کے جیسے ہم کلاس میں اول درجہ لانے کے لیے کڑی محنت کرتے ہیں، سیم ٹو سیم ہمیں اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اس دنیا میں بہت زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑے گی، ورنہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا مقام نہیں ملنے والا. اس کا مطلب اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ نے صرف انسانوں کو یہ چوائس دیا ہے کہ وہ چاہے تو صحیح راہ لے چاہے وہ رانگ راہ لے. اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ کہف میں کہ یہ قرآن ایک کھلا انویٹیشن ہے. یہ قرآن ایک کھلا سب کے لیے دعوت ہے کہ جو چاہے اس قرآن کو ایکسپٹ کر لے اور جو چاہے اس قرآن کو ٹھکرا دے. اللہ یہ فل چیلنج دیتے ہیں قرآن میں. یہ ہم انسانوں کے یہ انسان اور جن کے لیے یہ آپشن ہے. اگر آپ دیکھیں کسی جانور کوئی بھی پیڑ کسی بھی چیز کیا ان کو یہ جو زمین و آسمان میں اتنا بڑا جو آپ لوگ سیارہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ سورج چاند دیکھ رہے ہیں، لیٹس تھنک کہ اگر سورج چاند کو اللہ نے سورج چاند کو یہ کام دیا ہے کہ وہ چکر کاٹے ہمیں دن اور رات ہو. اگر سورج آج چکر کاٹنا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ دن نہیں ہو پائے گا. یعنی اگر آج اگر وہ بند کر دے گا یہ تو دن کا دن رہ جائے گا. تو سورج کے پاس یہ مجال نہیں ہے کہ وہ
اپنا چکر کاٹنا بند کر دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے کمانڈ دیا ہے, اللہ نے اسے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا کام ہے صرف چکر کاٹنا. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ ہر روز سورج اور چاند چکر کاٹنے کے بعد اللہ کے پاس جاتا ہے, اور وہ اللہ کے پاس وہ اللہ کو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ, ہم نے اپنا کام کر دیا, کیا کل سے ہمیں پھر گھومنا ہے, کیا ہمیں کل پھر سے دن میں یعنی صبح میں اگنا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ہاں. اور جس دن اللہ کہے نہیں, اس دن قیامت آ جائے گی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اس ارتھ میں, اس زمین و آسمان میں, پوری یونیورس میں جس چیز کو اللہ نے کام دیا ہے وہ اسے کر رہا ہے, اور اس سے وہ چھوڑ نہیں سکتا. اور جیسے کہ یہ فرشتے, ان کو اللہ نے جو کام دیا ہے وہ کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ دیکھیں, اسی لیے ان کے پاس یعنی انسان اور جن چھوڑ کے کسی بھی آرگنزم کسی بھی مخلوق کے پاس ایسا چوائس نہیں ہے کہ وہ خود کے لیے مطلب خود کے چوائس سے اپنی زندگی کو بسر کرے, لیکن صرف انسانوں کو اللہ نے یہ دیا. اور مین بات یہاں پر کیا ہے, اللہ نے انسانوں کو چوائس تو دیا ہے, لیکن اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے صحیح راستہ پر اگر وہ چلے تو پتہ ہے اس کو فرشتوں سے بھی زیادہ ان کو اللہ مقام عطا فرمائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے کہا ہے سورہ بقرہ میں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تب کیا تھا کہ سارے ملائکہ کو, سارے فرشتوں کو اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے ساری زندگی اللہ کے فرما بردار بندے ہو کر وہ اپنے لائف کو, اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں, پھر بھی آدم علیہ السلام سے ان کا مقام کم ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم انسان اللہ کے جو اللہ نے صحیح راہ بتایا ہے اس پر اگر چلیں تو ہم فرشتے جو کبھی غلطی نہیں کرتے اس سے بھی بڑا مقام اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور سیدھی راہ کون ہے اور غلط راہ کون ہے, یہ ہم شارٹ میں بتا رہے ہیں. سیدھی راہ وہ ہے جو طیب ہے, اور غلط راہ وہ ہے جو خبیث ہے. یعنی طیب مطلب پاک چیز. آپ ذرا تھنک اباؤٹ کہ کوئی بھی چیز اسلام میں حرام ہے جو پاک ہے نہیں ہے. کیا پھل فروٹ, کیا سیب, انگور اور جتنے بھی سارا کھانا ہے کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ وہ حلال ہے, وہ ہم کھا سکتے ہیں. لیکن شراب کیا یہ طیب ہے, کیا یہ پاک ہے؟ نہیں. اور اگر آپ سائنس بھی پڑھتے ہو تو شراب جو بنتا ہے وہ سڑ کے بنتا ہے نا, اس سے بنتا ہے. تو کیا ہے مطلب یعنی قرآن یعنی اسلام میں جتنے بھی چیز ہے اللہ نے کہا ہے وہ طیب چیز ہے. اللہ خود کہتے ہیں اللہ تمہارے لیے وہ چیز کو صحیح قرار کیا ہے جو تم انسانوں کے, تمہارے باڈی کے لیے اور تمہیں رہنے کے لیے جو سوشلی صحیح ہو وہ تمہارے لیے اللہ نے پاک کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو چوائس دیا ہے, اور اگر ہم اللہ کے اس صحیح راستے پر چلے تو انشاءاللہ ہم بہت ہی کامیاب ہوں گے. اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو, اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ وہی ہے
کہ جو تم یہ آسمان دیکھ رہے ہو اس سے جب یہ اللہ پانی برساتا ہے، اس کے بعد جب یہ پانی مری ہوئی زمین میں گرتا ہے، اس کے بعد زمین زندہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس سے طرح طریقے کے پیڑ پودے اگتے ہیں اور اس سے فصل ہوتے ہیں، اور اس سے تم کیا کرتے ہو، تم خود اسے کھاتے ہو، اور تم جو اس کے چارہ ہے تم اس کو اپنے جانوروں کو کھلاتے ہو۔ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر اللہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر بارش ہونا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جتنے بھی آسمان، یہ زمین میں جتنے بھی نباتات ہیں اور جتنے بھی پھل فروٹ والے جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ سب مر جائیں گے اور ہم لوگ نہیں جی پائیں گے، اور ہمیں زندگی جینے کے لیے سب سے جو بڑا کمپوننٹ ہے، جو سب سے بڑا چیز ہے وہ پانی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ بات۔ اگر اللہ پانی برسانا بند کر دے تو کیا ہوگا کہ ہم مر جائیں گے، نہ ہم پانی پی پائیں گے، نہ ہمارے جانور پانی پی پائیں گے، سب مر جائیں گے۔ اور اس کا مطلب ہمیں اگر اللہ پانی برسا رہا ہے، اگر بارش ہو رہی ہے تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے تو اے انسان تم غور کرو، یہ تمہارے لیے پاک چیز ہے اور جو تمہیں کھلاتا ہے اللہ، اور اگر وہ پانی نہ برساتا تو تم اس زمین میں کیسے بستے؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی اور، خاص طور یہ جو سورہ یہ مکی ہے تو وہاں پر مکے والوں کو بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو یہ بارش دیکھ رہے ہو، اگر یہ بارش نہیں ہوتا یا اللہ کے علاوہ کوئی اور اگر معبود ہوتا تو یہ اتنا بڑا آسمان سے جو بارش برسا یہ کون ہے؟ تو جب بھی یہ بارش گرے، یہ رین گرے تو ہمارے دل میں، ہم مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ ہے قرآن کی آیات جو ہمیں یہ بیان کر رہے کہ اللہ ہے اور اللہ ہم پر بہت ہی زیادہ رحم والا ہے۔ اگر اللہ یہ پانی نہ برساتا تو ہم ڈیتھ ہو جاتے، جیسے کہ زمین سوکھ جاتی ہے۔ اور ایک بات یہاں پر جب بھی قرآن میں اللہ بارش کی بات کرتے ہیں تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا دل سوکھا ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی پتھر ہو جاتا ہے، سوکھ کے تو اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ، جیسے کہ اللہ آسمان سے پانی برسانے کے بعد یہ زمین کو بھگو کر زندہ کر دیتا ہے، سیم ٹو سیم یہ قرآن اللہ کہاں سے نازل کیے ہیں؟ آسمان سے۔ تو جس طریقے سے آسمان سے یہ بارش آ کر سارے زمین کو زندہ کر دیتی ہے، سیم ٹو سیم اللہ کا وحی، اللہ کا قرآن اس آسمان سے آ کر ہمارے دلوں کو، ہمارے مردے دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ کہنے کا مین مقصد یہ ہے۔ اللہ کا مین مقصد یہ نہیں کہ وہ آپ کو یہ رین کے بارے میں کہے، بارش کے بارے میں کہے۔ اللہ کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحیح راہ دکھائے، ہمیں توحید کا راہ دکھائے، ہمیں اللہ یہ بھی کروائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سیم ٹو سیم اگر ہمارا دل پتھر ہو گیا ہے، اگر ہمیں یہ جو قرآن آسمان سے بارش کے طرح وحی کے طرح یہ زمین میں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہمارا دل سافٹ ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کو ایک مان لیں۔ اگر یہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی، سننے کے بعد بھی اگر ہمارے دل وہ سالڈ ہے، اگر پتھر جیسا ہے، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس ٹائپ کے مسلمان ہیں۔ ہمیں یہ بات خود سے پوچھنا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر رونا نہیں آ رہا ہے، اگر ہمیں یہ فیل نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے،
اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنی کیوں چاہیے؟ اگر یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو صحیح میں ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. سو ہمیں آج یہ بات سوچنا ہے ہم سب کو کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور صرف پڑھے نہیں اس کو فیل کریں. فیل کیسے کریں کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے پانی گرتا ہے، جب بھی بارش ہو، جب بھی آپ پانی کو دیکھیں، جب بھی آپ اپنے جو پھل فروٹ کھائیں، جب بھی آپ گھاس پھوس اپنے جانوروں کو کھلائیں، تو آپ کو اس قرآن سورہ نحل کی آیت نمبر 10 کی یاد آنی چاہیے. تب آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں اللہ نے قرآن کیوں اتارا ہے. اس کا موٹیو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم رٹ لے، پڑھ لے، یاد کر لے اور قاری بن جائے. نہیں، اس کا مطلب یہ قرآن کا مین مقصد ہے کہ ہمارے دل کو اثر کرے، اور دل کو اثر کرنے کے بعد ہمارے زندگی میں وہ چینجز آئے، ہم صحیح کام کرنے لگ جائیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اس قرآن پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا والقرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء